یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق، یعنی کہ جو بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا اس کی روح کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل کیا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، یہ تو رائے ہے نا۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا یہ کیس بھی ہار جائے گی۔ کامران صاحب یہ جو جی عامر سعید عباس کو جی یہ کامران صاحب ایڈمیٹڈ ہے، اس پہ تمام ججز نے جب سوالات بھی کیے، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ اس کا نہ تو کوئی دفاع کریں گے اور نہ ہی وہ اس کی کوئی حمایت کریں گے کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن نے درست انٹرپریٹ کیا ہے نہیں کیا۔ تو جو فیصلہ ہوگا یہ نہ تو کوئی اپیل الاؤ ہوگی نہ ڈسمسل ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈسپوزڈ آف ود سرٹن ڈائریکشنز ہوگی، اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشنز ہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے جو غلطی کی ہے اس کو بھی درست کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے نہیں جو لسٹ دی تھی، اس لیے ان کو بھی نشستیں ملنے کے امکانات کم ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بھی بیشتر ججز ایگریڈ تھے کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ باقی جماعتوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، ان کی بندر بانٹ نہیں ہو سکتی، اس حد تک بھی بات درست ہے۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ختم کر کے جو نشستیں گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور معاملہ دوبارہ جب پارلیمنٹ کو بھیجے گی کہ وہ اس ایمبیگوٹی کو ختم کر دیں، کیونکہ ابہام ہے۔ اس سے پہلے یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، اس سے پہلے ایسا کیس نہیں سامنے آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس میں آزاد ارکان شامل ہوں وہ آزاد اس الیکشن میں حصہ نہ لے عام انتخابات میں، اور بعد میں اس میں اتنی تعداد میں لوگ آ جائیں تو کیا وہ مخصوص نشستیں ڈیمانڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ تمام سرٹن ڈائریکشنز کے ساتھ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ مریم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پہلے ہی اب سپریم کورٹ میں بات طے ہو گئی ہے کہ جو انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں ابہام تھا، گویا کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو صحیح طرح پہ تشریح نہیں کر سکا۔ بظاہر تو پی ٹی آئی بھی خود اس کی صحیح طرح سے تشریح نہیں کر سکی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی گنجلک صورتحال نے جنم لیا۔ یقیناً جو انتخابی نشان کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تنازع ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کل کا فیصلہ مزید کوئی ابہام جنم دے دے اور اس حوالے سے کوئی دو ٹوک عوام کے سامنے صورتحال نظر نہ آئے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ کیونکہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ابہامی کیفیت جو ہے وہ سپریم کورٹ جنم دے کے آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے کامران صاحب، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ ابہامی صورتحال اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن اگر ججز جاتے ہیں اس تشریح کی طرف جس کی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ہو گئی غلطی انٹرپریٹیشن میں، اب ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد جو بھی ایپیسوڈ ہوتی رہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لے کر کے، اس کو اب سپریم کورٹ درست کرے گی، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے ووٹر ہے جس کا رائٹ ہے، جس نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے رائٹ کو اگر سپریم کورٹ اس کے تحفظ کی طرف جاتی ہے اور تشریح اس طریقے سے کرتی ہے تو پھر جو یہ غلطیاں ہیں ان میں کوئی سدھار ہو سکتا ہے یا ان انٹرپریٹیشنز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹریٹ اوے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا، باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یہ نشستیں بانٹی گئیں، تو پھر جو یہ ابہام کسی کیفیت تھی اپنی جگہ برقرار رہے گی میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ۔ مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت عمدہ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ افیئرز کے اور سینئر کارسپونڈنٹ ہیں عدالتی امور کے بہت ہی مستند صحافی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معاشی بقا کا سوال ہے۔ پاکستان اپنے بجلی کے مسائل، توانائی کے مسائل حل کرے، آئی پی پیز کے مسئلے حل کرے۔ پاکستان دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اپنے عوام کو اور اپنے کاروبار کو دے رہی ہے، نظام چل نہیں سکتا۔ بہرحال اس پورے مسئلے کی کنجی اس وقت چین میں ہے، جہاں پر موجود ہیں ہمارے سی پیک امور کے وزیر پلاننگ جناب احسن اقبال، جو اب اس پورے معاملے پہ ہمیں بتائیں گے، موقف دیں گے چینی حکومت کا، ہماری اپنی حکومت کا۔ بیجنگ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔